تاجروں اور دکانداروں کی سنی گئی، دکانیں اور بازار 8 کی بجائے رات 9 بجے بند ہوں گے۔ شادی ہالز بند کرنے کے لیے رات 10 بجے کا وقت مقرر۔ ریسٹورنٹس، کیفے، سنیما گھر، پھل اور سبزی کی دکانیں رات 11 بجے تک کھلی رہ سکیں گی۔ ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری سروسز اوقات کی پابندی سے مستثنی۔ فارمیسیز، کلینکس، ہسپتال، بیکریز، تنور اور ڈیری مصنوعات کی دکانیں بھی کھلی رہیں گی۔ پیٹرول اور سی این جی پمپس، الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشن، جمز، آئی ٹی کمپنیاں اور کال سینٹرز بھی اوقات کار کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تاجروں نے رات 10 بجے تک کی رعایت مانگ لی۔ ہال روڈ کے تاجر محمد ذیشان کہتے ہیں کہ 10 بجے کا وقت ہونا چاہیے۔ دن میں مارکیٹیں سنسان پڑی رہتی ہیں، شام کے وقت گاہک آتا ہے تب دکانیں بند کروا دی جاتی ہیں۔ دکانداروں کی پریشانی تو آپ ایسا سمجھ لیں کہ امریکہ اور جب سے ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے نا، تب سے اس کا فیکٹ چونکہ پوری دنیا میں آیا ہے تو پاکستان بھی اس سے بہت زیادہ جو ہے اثر انداز ہوا ہے، کیونکہ سب سے پہلے پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ قیمتیں بڑھنے سے جو عام اشیاء ہیں ضرورت کی ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد حکومت نے ایک پالیسی بنائی لاک ڈاؤن کی اور اس کو 8 بجے تک ٹائم کیا۔ اس سے اور زیادہ جو بوجھ تھا وہ تاجروں کے اوپر پڑ گیا، ظاہری بات ہے۔ کام کاروبار کی پہلے ہی سچویشن بڑی ڈسٹرب تھی، اوپر سے لاک ڈاؤن کی سچویشن، شدید گرمی اور اس کے بعد یہ درمیان میں عید اور پھر جنگ کا اثر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 8 بجے والا جو فیصلہ تھا، پہلے تاجر اس کو دیکھیں، کبھی بھی جو حکومت نے جب لاک ڈاؤن لگایا تاجروں نے ہمیشہ ساتھ دیا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تاجر چیخ رہا ہے، اور وہ کیوں چیخ رہا ہے؟ اسی وجہ سے چیخ رہا ہے کہ اس کا کام کاروبار پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ پنجاب میں نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کی تیاریاں، سرکاری محکموں نے انتہائی بڑے حجم کا بجٹ ڈرافٹ بنا دیا۔ ذرائع کے مطابق سرکاری محکموں نے 2734 ارب روپے کی تجاویز پیش کر دی۔ تجاویز میں 1300 ارب روپے جاری ترقیاتی اسکیموں جبکہ 1056 ارب روپے نئی اسکیموں کے لیے مانگے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کے لیے تاحال کوئی تجویز شامل نہیں کی گئی۔ رواں مالی سال کے 1200 ارب روپے کے مقابلے میں آئندہ بجٹ 1400 سے 1500 ارب روپے تک جانے کا امکان۔ آئندہ مالی سال کے لیے محکمہ صحت کے بجٹ میں مزید اضافے کا فیصلہ۔ پچھلے مالی سال میں 630 ارب روپے صحت کے شعبے پر خرچ کیے۔ محکمہ صحت کے دونوں شعبوں نے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز تیار کر لی۔ پچھلے بجٹ سے اس بجٹ میں 100 ارب روپے سے زائد اضافے کی توقع۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ ابتدائی طور پر ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن، ادویات کی فراہمی اور جدید طبی آلات کی خریداری کے لیے خطیر رقم تجویز رکھی گئی ہے۔ مریم نواز ہیلتھ کلینک کے تحت سہولیات میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ کینسر، ہیپاٹائٹس، کارڈک سرجری اور برین اسٹروک کے مریضوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ترقیاتی بجٹ کے لیے 185 ارب روپے مانگ لیے۔ ذرائع کے مطابق پیف کے تحت چلنے والے منصوبے کے لیے 96 ارب روپے مانگے گئے۔ سرکاری اسکولز کی آؤٹ سورسنگ کے منصوبے کے لیے 18.5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ آئندہ بجٹ پر تجاویز اور بحث اور مباحثے کا عمل تیز۔ سپیریئر یونیورسٹی کے کاربس بزنس پالیسی لیب نے پری بجٹ راؤنڈ ٹیبل سجا دی۔ صوبائی وزیر بلدیات اور وائس چیئرپرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جہاں اراوٹو کی خصوصی شرکت۔ انڈسٹری چیلنجز، اکیڈمک انسائٹس اینڈ پالیسی سالیوشنز عنوان کے تحت ماہرین اور حکومتی شخصیات نے آئندہ بجٹ پر تجاویز پیش کی۔ شرکاء نے ٹیکسوں میں کمی، کاروبار دوست پالیسیز اور معاشی استحکام کی ضرورت پر زور دیا۔ 488 جو ہیں وہ لاہور کے علاوہ پنجاب کے باقی شہروں میں چلیں گی، اور پی ٹی سی کا مینڈیٹ چونکہ لاہور کے علاوہ ان شہروں میں ہے جس میں بی آر ٹی نہیں چل رہی، بی آر ٹی جہاں پہ چل رہی ہے وہاں پہ پی ایم اے کا مینڈیٹ ہے، تو جہاں پہ پی ٹی سی کا مینڈیٹ ہے یہ انہی شہروں میں چلیں گی۔
لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری، شہر میں 500 نئی بسیں چلانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق بسیں پنجاب کلین ایئر پروگرام کے تحت ورلڈ بینک کے تعاون سے چلیں گی۔ منصوبے کا اوپن ٹینڈر جلد متوقع۔ بسیں رواں سال کے آخر تک نئے روٹس پر فراٹے بھریں گی۔ موٹر ویز پولیس کا کاروباری افراد کی سہولت کے لیے بڑا قدم۔ ایف پی سی سی آئی اور کاروباری افراد کے لیے 4 فوکل پرسن مقرر کرنے کا فیصلہ۔ ڈی آئی جی موٹر ویز سینٹرل 1 عمران شاہد چاہتے ہیں کہ موٹر ویز پر سفر کے دوران کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایف پی سی سی آئی بھی موٹر ویز کے سفر کو مزید بہتر کرنے کے لیے تجاویز دے۔ صدر لاہور چیمبر کی سولر اور الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس نہ لگانے کی تجویز۔ فہیم الرحمان سہگل نے لاہور رنگ سے گفتگو میں کہا کہ وزیراعظم سولر الیکٹرک گاڑیوں پر ڈیوٹی اور ٹیکسز نہ بڑھائیں۔ معیشت کو ترقی دینے کے لیے بعض سیکٹر پر لگے بے جائے ٹیکسز ختم کیے جائیں۔ بہت ساری ایشوز پہ بات کی، جو پروپوزل ہم نے دی ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات ہوئی۔ پھر جو ہمارا جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے 1 کروڑ گھر کا جو پروجیکٹ ہے، ہم نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے اور وقت کا تقاضا ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی ٹرانسپیرنسی کو کیسے مد نظر رکھنا ہے اور کیسے اس کو مینٹین کرنا ہے، اس پہ بڑی ڈیلیبریشن ہوئی۔ پھر ہم نے لاک ڈاؤن پہ بات کی۔ پھر ہم نے یہ جو سیس گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ نے لگا دیا ہے، وہ گزشتہ کئی سال سے جو چیمبر کوشش کر رہا تھا کہ سندھ انفراسٹرکچر ٹیکس ہے 1.85%، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ وہ فیڈرل گورنمنٹ از کائنڈ انف کہ انہوں نے وہ 1% کم کر کے 0.85% رہ گیا۔ صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر کا بجٹ میں فوڈ اور بارڈر سیکیورٹی کا بجٹ بڑھانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کہ پاکستان زرعی ملک ہے، مگر ہم سالانہ 8 سے 10 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حکومت کو اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ ملک کی نیشنل سیکورٹی میں 2 چیز آئی ہیں، ایک بارڈر سیکورٹی اور فوڈ سیکورٹی ہے۔ ہم تو 2012 سے کہہ رہے ہیں کہ فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان، کہ اگر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو زراعت کو ترجیحات میں لانا بہت ضروری ہے۔ اس وقت پاکستان میں زراعت کا کاروبار نہ باعزت ہے نہ منافع بخش ہے، بالکل نقصان کا کام ہو گیا اس وقت زراعت۔ تو زراعت کو ترجیحات میں لانے کے لیے ہمیں پیداواری لاگت میں لیول پلینگ فیلڈ دینا ہوگا ریجن کے ساتھ۔ ہماری کھادوں کا ریٹ بڑھ گیا ہے، بجلی کا ریٹ زیادہ ہے، ڈیزل کا ریٹ زیادہ ہے، سیڈ کا ریٹ زیادہ ہے، تو ہمارے لیے اس وقت زراعت منافع بخش نہیں رہی۔ وزیر اعلیٰ کسان کارڈ نے تاریخ رقم کر دی۔ صوبہ بھر میں پہلی مرتبہ 8,32,000 سے زائد کاشتکاروں کو کسان کارڈ مل گئے۔ 8,32,000 کاشتکاروں نے مجموعی طور پر 2 ارب 54 کروڑ روپے کا قرض استعمال کر لیا۔ گندم کے سیزن میں کاشتکاروں نے 100 ارب روپے سے زرعی آلات کی خریداری کی۔ محکمہ جیل نے گندم کی خریداری خود کر کے 65 کروڑ روپے بچا لیے۔ آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کے مطابق چاول، گوشت، سبزیاں، دالوں اور مسالہ جات کی مد میں اخراجات پر قابو پا لیا۔ 73,000 قیدیوں کے لیے رواں سال 7 ارب کھانے پینے کا بجٹ مختص تھا۔ گلگت میں دیگر جماعتوں نے عوام کے جذبات سے کھیلا۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کہتی ہیں، لوگ جانتے ہیں ترقیاتی کام صرف نون لیگ نے کروائے ہیں۔ میاں نواز شریف کی انٹری سے گلگت کا سیاسی منظرنامہ بدل گیا۔ گلگت بلتستان کے عوام کے دل نواز شریف کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ 7 جون کو ہر طرف شیر ہی شیر دھاڑتا نظر آئے گا۔ 2026 کا الیکشن گلگت بلتستان کا ایک امیر خطے کی غریب عوام کا الیکشن کا یہ فیصلہ ہونا ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز حصہ لے رہی ہیں، لیکن کیا عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہوگا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، یہ عوام کا ایک سوال ہے۔ اور چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کی ذمہ داری اور تمام سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے کہ اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر کریں۔ گلگت الیکشن میں پنجاب پولیس کی تعیناتی وزراء کی مہم پر ندیم افضل چند برہم کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ گلگت بلتستان ہے، یہاں پنجاب والا رویہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وفاقی اور صوبائی وزراء کو انتخابی مہم میں حصہ لینے اور جلسے جلوسوں کی اجازت کس بنیاد پر دی جا رہی ہے؟ شاہراہوں کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دینے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر مواصلات صہیب احمد کی زیر صدارت اجلاس۔
لوکل روڈ پروگرام کو ماہ جون میں مکمل کرنے کا عزم۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ تھرڈ پارٹی چیکنگ بھی کی جائے گی۔ ناقص مٹیریل کے استعمال اور کوالٹی میں خرابی کی رپورٹ پر سخت کارروائی ہوگی۔ پندرہ اضلاع میں نکاسیاب کے جاری منصوبوں کے بارے اجلاس۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے 161 سائٹس پر جاری تعمیراتی کاموں کی رفتار اور کام کے معیار کا جائزہ لیا۔ ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے مقررہ اہداف اور موجودہ صورتحال کے بارے بریفنگ دی۔ واٹر فلٹریشن پلانٹس کی کڑی نگرانی کا فیصلہ۔ پنجاب صاف پانی اتھارٹی کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم جدید خطوط پر استوار۔ 100 موٹر سائیکلز پر مشتمل اسکواڈ بنایا جائے گا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کا کہنا تھا کہ دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں صاف پانی کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ صوبائی وزیر چوہدری شافع حسین سے ورلڈ ٹریڈ ڈیولپرز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رانا محمد تنویر کی ملاقات کی گئی۔ کینیڈا گیٹ وے ایکسپو اور لائف سٹائل ایکسپو بزنس اینڈ انویسٹرز کانفرنس میں پاکستان کی مؤثر نمائندگی پر تبادلہ خیال کیا۔ چوہدری شافع حسین نے کہا پنجاب حکومت کا وفد اگست میں کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر علی ڈار سے صدر UMT ابراہیم حسن مراد کی ملاقات۔ مصنوعی ذہانت، ٹیکنالوجی اور جدت کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ حکومت، جامعات اور صنعت کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ابراہیم مراد نے کہا کہ پنجاب کو مصنوعی ذہانت ٹرانسفارمیشن کا مرکز بنانا خوش آئند ہے۔ علی ڈار بولے کہ پنجاب میں AI اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو یکجا کر رہے ہیں۔ پنجاب بیوروکریسی میں اہم تقرریاں۔ مظفر خان ممبر جوڈیشل بورڈ آف ریونیو پنجاب لگا دیے گئے۔ خضر افضال کو اسپیشل سیکریٹری محکمہ آبپاشی لگا دیا گیا۔ اورنگزیب حیدر اسپیشل سیکریٹری پاپولیشن اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آئندہ 2 دن سے بارشوں کے امکان۔ آندھی یا لباری۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت۔ اسکولوں نے سمر کیمپ کے حکم کی دھجیاں بکھیر دی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات برہم ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو فال مانیٹرنگ کی ہدایت۔ کہا کہ تعلیمی اداروں کو سمر کیمپ کی اجازت پیر سے جمعرات کے دوران صبح 7 سے 10 بجے تک اور صرف 1 ماہ کے لیے ہے۔ سمر کیمپ میں بچوں کی شرکت والدین کی رضامندی سے مشروط ہے۔ اسکولز زبردستی نہیں کر سکتے۔ ناقص نمکو اور پاپڑ تیار کرنے والی فیکٹری بند، بھاری جرمانہ عائد۔ شیخ کالونی میں گندے استعمال شدہ آئل میں سنیکس کی تیاری جاری تھی۔ DG فوڈ اتھارٹی موسیٰ رضا کے مطابق صفائی کے انتظامات ناقص تھے۔ مکھیاں اور کیڑے مکوڑے پائے گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ چوہدری پرویز الہی پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے مقدمے پر کارروائی 17 جون تک ملتوی کر دی۔ پچھلی سماعت پر عدالت نے چوہدری پرویز الہی اور محمد خان بھٹی سمیت مقدمے کی دیگر ملزمان کو فرد جرم کے لیے طلب کیا تھا۔ 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو سبسڈی کیسے ملے گی؟ لاہور رنگ نئے سسٹم کے خدوخال سامنے لے آیا۔ جس پراپرٹی پر میٹر زیادہ ہے، پراپرٹی مالک میٹرز اپنے نام ٹرانسفر کروائے گا۔ صارف کرایہ دار ہے تو مالک مکان کے نام پروٹیکٹڈ لسٹ میں شامل میٹر پر ہی سبسڈی ملے گی۔ پاور ڈویژن کے مطابق میٹر اپنے نام کروانا ہے تو پہلے چینج آف نیم سے فائل تیار ہوگی، اسے آن لائن پروسیس کرانا پڑے گا۔ لیسکو ساؤتھ سرکل میں اوور بلنگ کی وجہ سامنے آ گئی۔ افسر انڈسٹری کی ریڈنگ سے بری الزامہ ہونے لگے۔ امر سدھو سب ڈویژن کا عملہ 24 کی غیر قانونی طور پر ریڈنگ لینے لگا۔ ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ذرائع کے مطابق SDO امر سدھو اپنی بیچ اپنے ماتحت میٹر ریڈر سے ریڈ کروا رہے ہیں۔ لاہور میں سرکاری زمینوں کے تحفظ کے لیے انتظامیہ متحرک۔ پرانی میوہ منڈی میں سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی۔ غیر قانونی طور پر بنی 4 دکانیں گرا دی گئی۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف LD ٹیموں کا آپریشن۔
گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، واپٹا ٹاؤن، گلشن راوی، چائنا اسکیم، مصطفیٰ ٹاؤن اور اعظم گارڈن میں آپریشن کیا گیا۔ سیل کی گئی املاک میں اسکول، ریسٹورنٹ، فوڈ پوائنٹ، بیوٹی سیلون، کلینک اور گروسری اسٹور شامل ہیں۔ ایل ڈی اے ہاؤسنگ اسکیموں میں بیوہ کوٹا کیسز اب متعلقہ ڈائریکٹرز نمٹائیں گے۔ ایل ڈی اے کا بیوہ کوٹا کیسز کے اختیارات متعلقہ ہاؤسنگ ڈائریکٹرز کو دینے کا فیصلہ جوہر ٹاؤن، گلبرگ، ایونیو 1 اور گجر پورہ اسکیمیں بھی فیصلے میں شامل۔ گورننگ باڈی نے بیوہ کوٹا اختیارات کی منتقلی کی منظوری دے دی ہے۔ سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا کا داتا دربار ترقیاتی پروجیکٹ کا دورہ۔ اجلاس میں تعمیراتی کاموں کی تکمیل کے لیے ٹائم شیڈول کی منظوری دے دی۔ سیکریٹری اوقاف نے کہا کہ ٹیپا جون کے آخر تک بیرونی پیازا، پیدل چلنے والوں کے راستے اور پبلک واش رومز کی تعمیر مکمل کرے گا۔ زائرین کی سہولت کے لیے برقی سیڑھیوں کی تنصیب جولائی میں مکمل ہوگی۔ خوبصورت خطاطی اور گرین ٹائلنگ کا کام تقریب غسل سے قبل مکمل کیا جائے گا۔ نیلا گنبد لاہور کے تاریخی ورثے کا باب جو شہر کے شاندار ماضی کی جھلک پیش کرتا ہے۔ یہ عمارت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ لاہور جدید شہر نہیں بلکہ صدیوں پر محیط تہذیبوں اور ثقافتوں کا مرکز بھی ہے۔ لاہور کی قدیم شناخت نیلا گنبد تاریخی ورثہ ہے جو صدیوں سے اس شہر کی تہذیب اور عظمت کی مثال بنا ہوا ہے۔ یو ای ٹی لاہور میں تعمیر نو کے بعد سوئمنگ پول دوبارہ فعال۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر نے سوئمنگ پول کا افتتاح کر دیا۔ سوئمنگ پول کی بحالی پر 80 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے۔ صوبائی وزیر کھیل کی زیر صدارت سپورٹس سٹی کے قیام بارے اجلاس۔ نسپاک حکام نے سپورٹس سٹی منصوبے پر بریفنگ دی۔ منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے تمام پہلوؤں پر جامع پلاننگ کی ہدایت کر دی۔ فیصل ایوب کھوکر کا کہنا تھا کہ سپورٹس سٹی پنجاب کھیلوں، تفریح اور سیاحت کے فروغ کا نیا باب رقم کرے گی۔